اس کا مطلب وہی تھا. میں پھر دوہراتا ہوں کہ تم میرے نظام میں مداخلت نہ کرو، میں تمہارے نظام میں مداخلت نہیں کرتا. خانقاہ چلاؤ، پیر بنو، مدرسہ چلاؤ، حلقہ ذکر کرو، خطبے دو، واز کرو، جو مرضی کرو، مجھے کچھ غرض نہیں اس سے. میرے بارے میں کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ بادشاہ اچھا نہیں ہے، اس کو نظام بدلنا چاہے. بس میرے نظام میں مداخلت نہ کرو. شرینی سب سے بڑی میں دینے کو تمہیں تیار ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کہ میں سب سے بڑے نذرانے بھی میں پیش کروں گا، جاؤ کرو. یہ ہے وہ مشکل لمحہ کہ امام پاک کو سمجھنا جہاں مشکل ہو جاتا ہے لوگوں سے. امام کا نصاب بڑا بلند ہے، آپ کی فہم سے بھی ابھی بلند ہے. نوٹ کرو یہ بات. جس قسم کی زندگی تم لوگ گزار رہے ہو، میں گزار رہا ہوں، ایسی زندگی سے تو یزید ان کو نہیں روکتا تھا، اور ایسی زندگی سے یزیدوں پر اثر پڑتا بھی کوئی نہیں. کہ ظالم کو ظالم بھی نہ کہو، ظالم سے ٹکراؤ بھی نہیں، اور نیری نمازیں پڑھ کے جنت لینی ہے. تو یزید کو کیا تھا اس سے؟ نمازیں پڑھو، اپنے نانا کی مسجد ہے وہیں دربار پہ رہو، کوئی اعتراض نہیں تھا اسے. لیکن جناب امام عظمت کے امام تھے، عظیمت کے، رخصت کے امام نہیں تھے، عظیمت کے امام. اور عظیمت کے امام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اولو العزم ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اولو العزم جو ہوتے ہیں ان کا الگ امتیاز ہوتا ہے، ان کی پہچان ہی الگ ہوتی ہے. یہ خاص معاملہ ہے، اس پر غور کرو. اب بتاؤ، ہدی قربانی کے جانور کے گلے سے ہار اتارنا جائز نہیں ہے. جناب امام کے بچوں کو مار دیا گیا، اور ابھی لوگ یزید کے حامی موجود ہے، کہا اس نے ٹھیک کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ پوری کتاب یزید کی تاریخ میں لکھی ہوئی. رشید ابن رشید اس کا نام رکھا. اور میں اس کے مندرجات نہیں پیش کرتا، کیوں؟ تبھی آپ نے لنگر کھانا ہے. صرف اس کا نام دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یزید مرا نہیں. اس بدبخت کے ناجائز اولاد ابھی بھی موجود ہے، اور ابھی ہمارا مقابلہ بھی صرف شہادت کانفرنس کر دینے سے ختم نہیں ہو جاتا. یزیدیت کے ساتھ جب تک نہ ٹکرائے ہمارے حسینی ہونے کا ثبوت ہی نہیں ملتا. یہ کتاب دیکھو، نام دیکھو، ایک ایک بندہ آ کر دیکھ لے، چاہے کہ جی یہ بناوٹ کرتے ہیں. نام لکھا ہے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن و حدیث، صحابہ اکرام کے مسلک اور تاریخ کی روشنی میں. اور اگلا لفظ سنو، وصلی اللہ امیر المومنین یزید و احسن الجزا. بے شک ہمارے کیمرے والے اس پہ مار کے صرف اس کا ٹائٹل دیکھو، جس کا ٹائٹل یہ ہے اس کے اندر کیا ہوگا. اب جو بات آپ کو بتانے والا ہوں ذرا دل تھام کے سننا. یہ جس نے لکھنی تھی حرامی نے، اس نے لکھ دی. یہ 254 صفحے کی، بلکہ 300 سے زیادہ، 70 سے بھی زیادہ صفحات کی یہ کتاب ہے. درود بھیجا اس میں یزید پر، امیر المومنین کا. اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک کن لوگوں کی مصدقہ ہے. یہ سب سے پہلا نام مولوی خیر محمد جلندری، خیر المدارس کا محتمم، جو اس وقت دیوبند کے وفاق المدارس کا جنرل سیکرٹری ہے. حنیف جالندری، یہ اس کے دادا کے دستخط ہیں، خیر محمد جلندری کے، جو خیر المدارس مدرسہ ہے ملتان میں دیوبند کا. جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ مولوی اسماعیل گرجاکی کے اس پر دستخط ہیں. اور اس نے باقاعدہ تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب درست ہے، اور اس کے مندرجات بھی درست ہیں. مولانا مودودی کے اس پر دستخط موجود ہیں، اور انہوں نے جواب یہ لکھا ہے جناب کہ جس کو حضور نے مغفور کہا ہے وہ مغفور ہے. یعنی اس میں یہ بات کی گئی ہے نا کہ یزید کو حضور نے مغفور کہا، بخشا ہوا کہا، تو کہتے ہیں جس کو حضور نے کہا ہے وہ بخشا ہوا ہے. میں نے کہا یہ رولڈ گولڈ جواب کیوں دیا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور نے یزید کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہے؟ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم فرمایا. اس میں نہ یزید کا نام ہے نہ کسی شہر کا نام ہے. میں نے کہا بے ایمانو، جو دل کو لگتا ہو اس کو زمین کے تہ نکال کے جنتی بنا رہے ہو. تو جس کو سیدھے سیدھے حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس کی طرفداری تمہیں نہیں آئی کہ جن کے نام لے کے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور جس کا نہ نام ہے حدیث میں نہ کہیں ذکر ہے حدیث میں، اس کو زمین سے کھینچ کر لے آئے جی وہ بڑا بخشا ہوا ہے. میں نے کہا تم تو کہتے ہو کہ بخشنا
حضور کو پتہ ہی نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے. تو میں نے کہا مانا بھی تو جے کون والے تے کھانا والے, مانا بھی تو کس کو کہا؟ یزید کو کہا ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ مودودی کے دستخط ہیں, مفتی محمد شفیع دیوبندی کے دستخط ہیں, مولوی عبدالستار توسوی کے دستخط ہیں, مولوی نور الحسن ملتانی کے دستخط ہیں, مولوی خیر محمد جلندری کے دستخط ہیں اس پر. ان لوگوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. کچھ سمجھ آیا یزیدی کون ہے؟ بھائی سمجھ آیا یزیدی کون ہے؟ کیا سمجھ آیا بھائی؟ جب دستخط کرنے والے تو انہوں نے سی منگے ہیں, بس انہوں نے عقیدے کا نام نہیں لے سکتے. وہابی دیوبندی تھوڑے منہ گل کٹانا بھی ہے جی میں دند کٹانے ہوں. کتاب میرے ہاتھ میں ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. دھمکیاں مل رہی ہیں. ہم جس ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہیں اسے دھمکیاں کہ دیکھو ہمارا نام لیتے ہیں. میں نے کہا پتر اوڑی اسی 15 دنوں کا سننے پہ اجے تو میں نے گیس تے پیر رکھیا فل دیتی بھی نہیں. پتا ہو تو لگے گا جب بڑا بڑا کبھی کچھ تقاضا وقت کا سمجھو. یہ ہے یزیدی. اور وہ بے ایمان بھی صحابہ کو بھونکتے ہیں, اہل بیت کے محب بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا جو یزیدی ہیں ان کی بات کرو. یزید لابلد نہیں کیا, اس کی بھی اولاد ہے. دیکھو نا جو اس کو امیر المومنین کہے کہ اس پر درود پڑھ رہی ہے تو یہ اس کی اولاد ہے. اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے, کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ امام علی مقام کا نام لینے کے لیے ضروری ہے کہ تم صحابہ کو برا کہو؟ صحابہ تو وہ ہیں جو اہل بیت کی عزتوں کا تحفظ کرتے رہے, ان کو کاندھوں پہ اٹھاتے رہے, ان کو عطیات پیش کرتے رہے. اللہ اکبر. میں تمہاری کتابوں سے نکال کر دکھا سکتا ہوں.